اقبال جو کہہ رہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ترانہ ہندی ہے، آج بھی ہندوستان میں گونجتا ہے، تو اس کے مقابلے میں نیا شوالا لکھا اور یہ کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اور جو کہتا تھا کہ خاک وطن کا ہر ذرہ مجھے دیوتا ہے، اسی اقبال کی دوبارہ دوسری ٹون دیکھیے کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقبال نے کہا پھر ملت دفن ہو جائے گی اگر تم نے اس قومیت کے تصور کو ابھار دیا۔ یہ اقبال کی فکری تبدیلی تھی اور اس کا ارتقاء ہے اقبال کا۔ اور اقبال کے جو قریبی دوست تھے شعراء اہل سخن، انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا اقبال کو؟ ان کے اعتراض کو اقبال نے اپنے لہجے میں بیان کیا کہ اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہندی ہوئے پہ ناز جسے، کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا ہے رند پرانا، آج نمازی بن بیٹھا، اے مطرب تیرے ترانوں میں اب اگلی سی وہ بات نہیں، وہ تازگی تخیل نہیں، بے ساختگی جذبات نہیں، محمل میں چھپا ہے کیسے حزین، دیوانہ کوئی صحرا میں نہیں، پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں۔ کہا وہ اقبال مر گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ دو قومی نظریے کی بات کرتا، لیکن اقبال نے چونکہ پیدل پہ واقعات بھی دیکھے وہ بھی سمجھ میں آئے، پھر سلطنت عثمانیہ کا ٹوٹنا، پھر اقبال اس نظریے پر اور زیادہ جو ہے وہ پرزور تبلیغ کرنے لگے۔ اور اقبال نے کہا کہ اس نظریے نے جو ہے وہ امت کو تقسیم کیا ہے، بلکہ اقبال کہتا ہے کہ یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یعنی یہ وطنیت کا بت اور قومیت کی اساس، اس کا سیاسی تصور، جو قومیت کا سیاسی تصور وطن سے، قوم سے، رنگ و نسل اور نسب سے لیا جاتا ہے، اس کو اقبال نے بت کہتے ہوئے کہا یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یہ نئی تہذیب کا تراشا ہوا بت ہے۔ اور اسی بت کو تراش کر کے لارنس آف عربیہ اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ، جو کہ برطانیہ کی نو آبادیاتی وزارت کا تنخواہ خور تھا، اس نے یہاں سلطنت عثمانیہ کو توڑا تھا۔ تو اقبال نے کہا یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی، یہ نبی کے دین کے کاشانے کو غارت کرنے والا ہے۔ تصور پھر کیا ہے؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی۔ تو یہ ہے اقبال کے ہاں وہ تبدیلی اور تصور کے اندر وہ ایک انقلاب پیدا ہوا، اور اقبال پھر اس پر واعظ و نصیحت لوگوں کو کرنے لگا، اور قائد اعظم کا ذہن بھی جو ہے وہ علامہ اقبال نے بنایا۔ پہلے وہ مسلم ہندو اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے، آپ پڑھتے ہیں، لیکن بعد میں پھر انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور پھر وہ بھی پرجوش مبلغ بن گئے اس نظریے کے۔ بمبئی میں خطاب کر رہے تھے قائد اعظم، ایک ہندو صحافی نے کہا کہ کیا تقسیم کی بات کرنے لگے، ہمارے آباء و اجداد ایک، ہماری بولی ایک، ہماری زبان ایک، ہمارا خطہ ایک، جغرافیہ ایک، ہم الگ الگ قوم کیسے؟ عرب سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے تبلیغ کی تو کچھ ہمارے لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ عیسائیوں کی تبلیغ سے متاثر ہو کے عیسائی ہو گئے، کچھ ہندو رہے، کچھ سکھ ہو گئے۔ تو ایک باپ کے 4-5 بیٹے مختلف ادیان اختیار کر لیں تو وہ بھائی ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر مختلف دینوں کے حامل لوگ ہیں اس بستی میں، ہمارے آباء و اجداد ایک ہے، بولی ایک ہے، مٹی ایک ہے، جغرافیہ ایک ہے، زمین ایک ہے، تو ہم الگ الگ قوم کیسے ہیں؟ حضرت قائد اعظم نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی دیا جائے۔ کسی نے پانی پیش کیا، 2 گھونٹ لیے، اور پھر اسی صحافی کو کہا جو ہندو تھا کہ یہ پانی پی لو۔ اس نے کہا میں پیوں ایک مسئلے کا جھوٹا؟ قائد اعظم خاموش ہو گئے۔ انٹرنیشنل شہر تھا بمبئی، تو جلسے کے اندر، مجمع کے اندر ایک ترکی نسل نوجوان بھی وہاں کام کاج کے سلسلے میں آیا تھا، وہ بھی مجلس میں بیٹھا تھا، ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ قائد اعظم نے کہا یہ پانی پی لو، اٹھا اور گھٹا کر سارا گلاس پی لیا۔ اب قائد اعظم اس صحافی سے مخاطب ہو کے کہا کہ اکٹھے سے زندگی گزارنا چاہیں تو میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی؟ تیری میری بولی ایک، زبان ایک، لہجہ ایک، آباء و اجداد ایک، جغرافیہ ایک، وطن ایک۔ اس کا میرا وطن ایک نہیں، جغرافیہ ایک نہیں، زبان ایک نہیں، لباس ایک نہیں، وضع قطع ایک نہیں، بولی ایک نہیں، نسل ایک نہیں، نسب ایک نہیں، لیکن زندگی میں اس کے ساتھ گزارتا ہوں چونکہ لا الہ الا اللہ کی سانج ایک ہے۔ تو قومیت کی اساس جو ہے وہ وطن کی مٹی نہیں ہے، قومیت کی اساس مذہب ہے، دین ہے، دین سے قومیں بنتی ہیں۔ تو مسلم امہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتی ہو، جغرافیائی پوزیشن کوئی بھی ہو، رنگ و نسل کوئی بھی رکھتی ہو، وہ ایک برادری ہے، اور الکفر و ملت واحدہ، اور سارا کفر ایک برادری ہے۔ تو دنیا کے اوپر یہ 2 برادری ہیں، ملت کفر اور ملت اسلام۔
تو یہ ہے اسلامی قومیت کا تصور، سیاسی تصور. اور یہی دو قومی نظریہ ہے کہ ہم اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں. خطے کی وجہ سے قوم نہیں ہے، نسب کی وجہ سے قوم نہیں ہے، رنگ کی وجہ سے قوم نہیں ہے، زبان اور جغرافیہ کی وجہ سے قوم نہیں ہے. ہماری قومیت کی اساس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے ہم ان کے سبب سے ایک قوم ہیں. اس زمانے کے اندر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے حسین احمد مدنی. انہوں نے چونکہ وہ کانگریس کے سرگرم مبلغ تھے اور ادھر قائد اعظم کو کافر اعظم کہا جا رہا تھا، ادھر گاندھی کو مسجد خیر الدین کے ممبر پہ بٹھا کے رسول السلام کہا جا رہا تھا، اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ ملت اوطان سے بنتی ہے، یعنی وطن خمیر ہے ملت کے وجود کا. تو یہ 1937 کی بات ہے. اقبال بستر عدالت پہ تھے، تو جب انہوں نے سنا تو شاک لگا، بہت تکلیف ہوئی. تو انہوں نے اس وقت کہا جو تاریخ میں موجود ہے، اجم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچے بل عجبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیست بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤز اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اقبال نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا یہ حدیث اور قرآن پڑھانے والے یہ مقام رسول سے آگاہ ہیں، لیکن اب سمجھا کہ یہ تو دین سے آشنائی نہیں. برسر ممبر حسین احمد مدنی کہہ رہا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں. اقبال کہتا ہے کہ ملتیں وطن سے بنتی ہوتی تو ابو لہب سے کیا اختلاف تھا؟ رشتے میں سکا چچا لگتا ہے، شعلے کی طرح چمکتا ہوا رنگ ہے، ہاشمی نسل ہے، عربی بولتا ہے، لیکن کہا گیا لکم دینکم ولی یدین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. اور فارسی نسل ہے، رنگ اور ہے، زبان اور ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی سانج بنی. سلمان فارسی آئے سینے سے لگا، کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے گھر والوں سے ہے. رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ذات کا حبشی اور غلام ہے. اور بلال کو سینے سے لگایا، کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. تو قومیت کی اساس وطن کی مٹی اگر ہوتی پھر ابو جہل ابو لہب حضور کا ہم قوم ہوتا، لیکن ان کو الگ کر دیا گیا. اور صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، اور حضرت بلال حبشے سے آئے، حضرت سعد مدینے کے تھے، حضرت ابو بکر مکے کے تھے، سب کو جوڑ کے ایک برادری بنایا. تو قومیں جو ہیں وہ وطن سے نہیں بنتی، جغرافیہ سے نہیں بنتی. قومیں جو ہیں وہ بنتی ہیں مذہب سے، دین سے، نظریات سے. یہ تھا وہ بنیادی فکر اور قومیت کا وہ تصور جو ہمارے اسلاف نے دیا تھا، اور جس کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا. اور پاکستان کے طول و عرض کے اندر یہ نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ علم. اور قومیت کا یہ جو سیاسی تصور ہے، اہل خرد اور اہل علم کی توجہ خاص طور پہ چاہوں گا، اس میں بہت زیادہ وسعت اور گنجائش ہے. آج ایک بندہ یہاں سے ہجرت کر کے جرمن چلا جاتا ہے اور وہ زبان بھی سیکھ لیتا ہے، اللہ نہ کرے بدبختی سے ان کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے، وہاں زمین جائیداد بھی خرید لیتا ہے، ان کی عادات اور ان کے توار اور بے حیائی اور سب کچھ اختیار بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جرمن نہیں بن سکتا. وہ جو مرضی کر لے وہ جرمن نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ان کی قومیت کی اساس جو ہے وہ نسل ہے. تو یہ جو مرضی کر لے، الٹی چھلانگے بھی لگائے، یہ جرمن قوم کا فرد نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اساس اس کے اندر نہیں پائی جا رہی. اسی طرح جن کی اساس وطن ہے، تو دوسرے وطن کا شخص چلا جائے تو وہ ان کی قوم میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا. یہاں سے کوئی چلا جائے چائنا تو وہ چینی نہیں بن سکتا، چینی قوم کا فرد نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہاں نسباً چینی ہونا شرط ہے. تو نسل کی بنیاد پہ یا قوم جو ہے وہ نسب کی بنیاد پہ یا وطن کی بنیاد پہ یا جغرافیہ کی بنیاد پہ اگر کوئی کسی دوسری قوم میں شامل ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا. لیکن عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا ہو، شام کا ہو، فلسطین کا ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، کالا ہو، گورا ہو، بڑے قد کا ہو، چھوٹے قد کا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اسلامی برادری میں شامل ہو. یہ گنجائش ہے قومیت کے اس تصور میں، اور قومیت کا یہ تصور مصطفیٰ جان رحمت نے دیا، اور یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے. اور یہ دو قومی نظریہ کاش کے ممبر و محراب سے بھی اور اعیان سلطنت کی جانب سے بھی اس کی تبلیغ ہوتی، پھر ہمارے دیہاتوں میں چودھری اور کمی کی تقسیم نہ ہوتی، پھر مزدور اور سرمایہ دار کی تقسیم نہ ہوتی. یہ برادریاں جو تعارف کے لیے ہیں، یہ تفاخر کے لیے نہ ہوتی. تو یہ دو قومی نظریے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ایک ہونے کے باوجود بھی متفاوت ہیں اور متفرق ہیں. تو دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہماری قومیت کی اساس جو ہے وہ وطن کی مٹی نہیں، برادری نہیں، زبان نہیں، بولی نہیں، رنگ نہیں، نسب نہیں، لباس نہیں. ہماری قومیت کی اساس حضور کے نام سے ہے. تو اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤز اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیز. تو یہ اساس ہے دو قومی نظریے کی، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان ماض سے وجود میں آیا.
قائد اعظم جو ہے وہ بھی اس نظریے کے مبلغ بن گئے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے تو اس کے اوپر باقاعدہ مکالمے کیے اور حسین احمد مدنی ٹانڈوی سے باقاعدہ خط و کتابت ہوئی. اور یہ شعر آج بھی کلیات اقبال میں موجود ہے، اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں اقبال نے رجوع کر دیا تھا لیکن آج تک چھپ رہا ہے. تو یہ وہ بنیادی فکر ہے. بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ دل با محبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پیوستائیں چون گلے صد برگ مارا بو یکیز او کے جانے ای نظاموں او یکیز مست چشم ساکیے بتہاستیں در جہاں مثل مو بھی نازتے. تو یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ ہماری اساس ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان باہر سے وجود میں آیا. آج آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کچھ لوگ بیٹھ کے اس نظریے کی تردید کرتے ہیں اور انہیں بھرپور وقت دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے اور قائد اعظم اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. بلکہ ایک خاتون نے تو ایک دن کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ یہ جو نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ تو اس وقت لگا ہی نہیں، یہ تو بات کی جا رہی ہے. حالانکہ آج کتنے لوگ موجود ہیں ابھی تک جنہوں نے اپنے کانوں میں یہ نعرہ گونجتا ہوا سنا. میں خود اصغر صدائی مرحوم کو ملا ہوں جس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا. اس کے اندر چھپا ہوا شاعر بیٹھا تھا تو ایک ہندو لڑکے نے اس کو کہا کہ پاکستان پاکستان کی رٹ لگائی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو برجستہ اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ. وہ باقاعدہ پھر نعرہ بن گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک نعرہ بن گیا اور بر صغیر کے طول و عرض کے اندر. تو یہ وہ دو قومی نظریہ اساس تھی پاکستان کی، بنیاد تھی پاکستان کی. اور پاکستان اللہ کی توفیق سے بنا. جن لوگوں نے مخالفت کی انہوں نے حد کر دی. تاریخ پڑھے تو وہ بڑی شرمناک کہانی ہے. قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، پاکستان کو پلیتستان کہا گیا، نا پاکستان کہا گیا. بلکہ ایک لطیفہ ہے، اس زمانے میں یہ شور کیا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام محمد علی ہے، ماں ہمشیرہ کا نام فاطمہ تھا. تو کہا کہ یہ تو شیعوں والے نام ہیں، تو قائد اعظم شیعہ ہے، اسے ووٹ نہ دینا. تو یہ بات جب قائد اعظم کو پہنچی تو مسکرا کے کہا چلو گاندھی سنی ہے اسے دے دو. تو بہت پراپیگنڈا کیا گیا اور کہا گیا پاکستان نہیں بنے گا، ماں سے وجود میں نہیں آئے گا. لیکن اللہ نے اس پاکستان کو اس کائنات کے اوپر جس شان سے اور جس خاص دن میں وجود بخشا وہ لیلۃ القدر کی گھڑیاں تھیں اور 14 اگست کا یوم سعید تھا کہ اللہ نے اس دھرتی کے اوپر اس نقشہ کائنات کے اندر پاکستان کو وجود عطا کیا. اب وہ کہتے ہیں پاکستان بن گیا تو بچے گا نہیں. بلکہ وہ سکھ تھا ایک فیصلہ آباد کا، اس نے اپنے مزارعین سے کہا تھا کہ تم بس فصل گاڑ دو، میں آپ واپس آ کے کاٹ لوں گا، کیونکہ پاکستان تو چلے گا نہیں، یہ پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں گر جائے گا. لیکن آج 67 سال بیت گئے ہیں، پاکستان اللہ کے شکر سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. ہزار مشکلیں، تکلیفیں، اذیتیں، مصائب، آلام اور نااہل قسم کے حکمران ہر دور میں ملتے رہے، بدبخت قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط رہے. لیکن شکر ہے پاکستان آج بھی جو ہے وہ موجود ہے اور یہ مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں، قیامت تک موجود رہنے کے لیے بنا ہے. جن لوگوں نے پاکستان بنتے ہوئے اس کی مخالفت کی تھی آج بھی وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. مجبوراً جس طرح کوئی بندہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے ایسے رہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کرائے کے مکان میں رہنے والا شخص مکان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی بنیادوں کے اندر اپنا خون ڈالا ہوا ہے. اس لیے ہمارا یہ کرائے کا مکان نہیں ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا گھر ہے. یہ ہمیں آسودگی دیتا ہے، ہمیں بہار دیتا ہے. کون سمجھائے یہ اہل سیاست کو ریاض، گھر شکستہ صحیح اپنا تو ہے. یہ اپنا گھر ہے ہمارا. ہر چند بگولا مستر ہے، ہر چند یہ خاک آباد صحیح. ایک وجد تو ہے، ایک رقص تو ہے، بے چین صحیح برباد صحیح. ہر طرف دکھوں نے منہ کھولا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان ہماری شناخت ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے.